السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 16۔ قال حدثنا ابو عبد اللہ محمد بن یعقوب الحافظ املاء۔ اللہ اکبر۔ اللہ محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے جس انداز میں، جس حالت میں اپنے استاد سے حدیث لی ویسے ہی لکھا، اس کیفیت کو بھی ذکر کیا۔ مثلا امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنے استاد ابو عبداللہ محمد بن یعقوب الحافظ سے یہ حدیث کیسے لی؟ املاءً، یعنی جب اس محدث نے حدیث بیان کی تو وہ املا کروا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ املاءً کا لفظ بھی ساتھ امام حاکم نے لکھا کہ استاد املا کروا رہے تھے، لکھوا رہے تھے، میں نے اس حدیث کو لکھا۔ سبحان اللہ۔ قال حدثنا ابراہیم بن عبد اللہ السعدی قال حدثنا قریش بن انس قال حدثنا حبیب بن الشہید، پہلی سند۔ دوسری سند، وقال اخبرنا احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابی، یعنی امام احمد بن حنبل کے بیٹے فرزند عبداللہ رحمہ اللہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں۔ قال حدثنا ابن ابی عدی عن حبیب بن الشہید قال حدثنا حمید بن ہلال قال حدثنا حسان بن کاہل، وفی حدیث ابن ابی عدی کاہن، ایک روایت میں کاہل کا لفظ ہے اور ابن عدی کی حدیث میں کاہن کا۔ قال، کہتے ہیں جلست مجلسا فیہ عبد الرحمن بن سامرہ ولا عارفہ، میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا، اس میں عبد الرحمن بن سامرہ تھے اور مجھے ان کا پتہ نہیں تھا۔ فقال، تو انہوں نے کہا، حدثنا معاذ بن جبل، ہمیں بیان کیا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما علی الارض نفس، نہیں ہے زمین پر کوئی جان، کوئی نفس، تموت، وہ فوت ہو، لا تشرک باللہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تشہد، وہ گواہی دیتا ہو، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی جو شخص فوت ہو رہا ہے وہ عقیدہ توحید پر ہو، شرک نہ کرتا ہو، مجھے اللہ کا رسول مانے اور قرآن و سنت کو اپنا دین، ایمان تصور کرے اور قرآن و حدیث کو دین اسلام سمجھ اس پر عمل کرے، یرجع ذلک الی قلب موقن، اور دلی طور پر اس بارے میں یقین رکھتا ہو، یہ نہیں اوپر اوپر سے نہیں، 100% زبان سے جیسے اقرار کر رہا ہے، اپنے دل کے ساتھ بھی اس کا پکا 100% یقین اور ایمان رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شرک کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر شرک ہے، شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا، عقیدہ توحید پر گامزن ہو، قرآن و حدیث کو مانے اور اس پر ایمان رکھے، پھر اس پر عمل کرے۔ یعنی یرجع ذالک الی قلب موقن کا یہ مطلب ہے کہ وہ دلی طور پر اس پر پورا یقین رکھے، یہ نہ ہو اوپر سے منافق ہو، یعنی اوپر سے تھوڑا تھوڑا مسلمان اندر سے منافق ہو، نہیں، ایسے شخص کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الا غفر اللہ لہا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ جو عقیدہ توحید پر فوت ہوا، قرآن و سنت جس نے اپنا دین ایمان سمجھا، عمل عقیدہ بنایا قرآن و سنت کو، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ قال، راوی کہتے ہیں، فقلت، میں نے کہا، اانت سمعت من معاذ،
کیا آپ نے سیدنا معاذ سے یہ حدیث سنی ہے؟ فعنفنی القوم، لوگوں نے مجھے ڈانٹا، وہ کیسے سوال کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ فقال، انہوں نے کہا دعوہ، اب اس کو چھوڑ دیں، فإنه لم يسیء القول، آپ اس کو چھوڑ دیں، اللہ اکبر، کیونکہ اس نے غلط بات نہیں کی، یہ بری بات نہیں کرتے۔ نعم، ہاں ہاں، انا سمعتہ من معاذ بن جبل، تو عبد الرحمن بن سمرہ نے کہا ہاں ہاں میں نے اس حدیث کو سنا ہے سیدنا معاذ بن جبل سے۔ وزعم معاذ، اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان ہے انہ سمعہ من رسول اللہ، انہوں نے اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے میں یعنی ہمارے صحابہ کرام بھی، تابعین، تبع تابعین بھی سند کی تحقیق کرتے تھے کہ آپ نے اس کو سنا ہے صحابی سے، فلاں صحابی سے۔ سبحان اللہ۔ تو علم جرح و تعدیل یہی ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، اس پہ ماشاءاللہ ایک لمبا چوڑا فن ہے جرح و تعدیل کا، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ علماء پر تو واجب ہے، ضروری ہے، اس کو ضرور سیکھیں تاکہ جب بھی کوئی حدیث بیان کریں، تحقیق آتی ہوگی تو تحقیق کریں گے، کتب پڑھیں گے، تعارف ہوگا تو سارا کام کر لیں گے۔ بہرحال اس پر بے شمار دلائل ہیں صحابہ کرام سے، تابعین، تبع تابعین، امام محدثین سے، کتب بھری ہوئی ہیں۔ پہلی بات، یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ مسان بن کاہل سے روایت کرنے والے دو ہیں، اور امام ابن حبان نے آپ کو الثقات میں ذکر کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کاشف میں آپ کو ثقہ کہا ہے، تو بعض محققین کا کہنا ہے کہ امام ذہبی کا ان کو ثقہ کہنا یہ ان کا تساہل ہے، اور امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے حسان بن کاہل کو مجہول کہا ہے۔ اس حدیث کے یہ طرق ہیں، سیدنا معاذ بن جبل سے کثرت طرق ہیں، تو اس وجہ سے یہ حدیث صحیح ہے، اور کثرت طرق میں ضعف بھی خفیف ہے۔ ضعف خفیف ہوگا تب ہی وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، اگر ضعف ثقیل ہو، سخت ضعف ہو، شدید ضعف ہو تو پھر کثرت طرق فائدہ نہیں دیتے۔ یہ فرق جس کو سمجھ لگ گیا وہ حسن لغیری کا قائل ہو جائے گا، جس کو سمجھ نہ لگا وہ کہے گا نہیں حسن لغیری حجت نہیں ہے۔ یہ فرق ہے، کس نے کیا؟ محدثین نے کیا ہے کہ حسن لغیری ہی حجت ہے۔ کب حجت ہے؟ جب ان کی سندوں میں ضعف خفیف ہو، اور بھی شرطیں ہیں۔ اگر ساری سندوں میں کذاب، وضاع، دجال، منکر اور شدید ضعف راوی ہوں، پھر اس کی کروڑ بھی سند ہو تو وہ ایک دوسرے کو پختہ کرتی، مضبوط کرتی نہیں۔ یہ فرق قلیل الخطا کثیر الخطا کا فرق ہے، تھوڑی غلطی کرنے والا راوی، زیادہ کرنے والا راوی، یہ فرق ہے محدثین نے کیا ہے۔ قلیل تدلیس، کثیر تدلیس، یہ فرق ہے محدثین کے ہاں۔ تو محدثین کے معنی تو فرق ہے، ہر چیز میں وہ فرق کرتے ہیں، تو ہمیں بھی فرق کرنا ہے، یہی محدثین کا مشن اور ان کا منہج ہے۔ دوسری بات، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، 22,001 نمبر حدیث، سنن نسائی میں بھی ہے 10,000، سنن نسائی کے مطلب نسائی کبرا، سنن نسائی الکبرا 10,911 نمبر، ابن ماجہ میں بھی ہے 3,797، صحیح ابن حبان میں بھی ہے 203 نمبر حدیث۔ اسی جیسی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہے الحمدللہ، اس معنی کی حدیث صحیح بخاری مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری 128 نمبر، مسلم 32 نمبر، سیدنا معاذ بن جبل سے ہی مروی ہے۔ بہرحال حسان کے ترجمہ میں امام عراقی نے کہا
اپنی کتاب ذیل میزان الاعتدال میں راوی نمبر 724 ہے۔ یہ جو امام حاکم نے ذکر کیا ہے ابن ابی حاتم کا حوالہ، اس پر تعاقب کرتے ہوئے امام عراقی رحمہ اللہ نے تعاقب کیا ہے کہ آپ جو امام ابن ابی حاتم کے حوالہ سے کہہ رہے ہیں لم ارى ما نقله عن ابن ابی حاتم فی کتاب الجرح والتعدیل ولا فی العلل، کہ میں اس عبارت کو، اس حکم کو ابن ابی حاتم کی جرح و تعدیل ہے یا علل ابن ابی حاتم ہے، میں نے اس میں نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو امام ابن حبان نے ذکر کیا ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ اب ہم امام حاکم کی عبارت پڑھتے ہیں، پھر یہ بات واضح ہو جائے گی۔ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، وقد تداولہ الثقات، ثقہ راویوں نے اس کو لیا ہے، ولم یخرجاہ جمیعا بہذا اللفظ، امام بخاری اور امام مسلم نے دونوں نے اس لفظ سے بیان نہیں کیا، والذی عندی، جو میرے پاس ہے، جو میرے نزدیک ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، انہما احملاہ لحسان بن کاہل، ان دونوں نے، امام بخاری اور مسلم نے حسان بن کاہل کو اس لائق نہیں سمجھا کہ اس کی روایت لیں، اس لیے انہوں نے ان کی روایت نہیں لی۔ وَيُقَالُ، اور یہ بھی کہا گیا ہے ابن کاہن، کاہن کا بیٹا، فَإِنَّ الْمَعْرُوفَ بِرِوَایَتِ عَنْهُ حُمَیدُ بْنُ ہلال الادوی فقط، مشہور بات یہ ہے کہ اس سے روایت کرنے والے صرف حمید بن ہلال الادوی ہیں، بس اکیلے ہیں۔ وقت ذکر ابن ابی حاتم، اور ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے انہ روا عنہ، روایت کیا ہے اس سے قرۃ بن خالد، ایذن قرہ بن خالد نے بھی۔ اب سمجھ لگے گی بات۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ جو مشہور ہے کہ اس سے بیان کرنے والے صرف ایک ہیں، حمید بن ہلال ادوی ہیں، اکیلے ہی، ایسی بات نہیں ہے۔ ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے اس سے روایت کرنے والے قرہ بن خالد بھی ہیں، دو ہو گئے۔ اب یہ جو پہلے میں نے تبصرہ کیا یہ سارا اس بات پر ہے کہ امام عراقی رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے یہ بات ابن ابی حاتم کی نہ جرح و تعدیل میں ملی ہے نہ ہی العلل میں ملی ہے۔ تو یہ پھر بات کہاں ہے؟ یہ امام ابن حبان کے ثقات میں بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہ روا عنہ ایضا الاسود بن عبد الرحمن الادوی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب بات واضح ہو گئی ہے الحمدللہ۔ امام عراقی رحمہ اللہ کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے مستدرک حاکم کے محقق عادل مرشد صاحب حافظ اللہ لکھتے ہیں قلنا، ہم کہتے ہیں لیکن واقعت روایت الاسود ھذا عنہ فی المصادر میں روایت الحسن بن دینار عنہ والحسن بن دیرار والحسن بن واصل ابو سعید التمیمی وہ متروک الحدیث متہم فلا عبرت بروایتہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ یہ شیخ محقق مستدرک حاکم کے تبصرہ کرتے ہیں امام عراقی کی بات پر کہ اسود کی روایت، یہ جو حدیث ہے اسود کی روایت اس سے مصادر میں واقع ہوئی ہے حسن بن دینار کی روایت سے، کہ حسن بن دینار ان سے بیان کر رہے ہیں، اور حسن بن دینار کا مکمل نام حسن بن واصل ابو سعید التمیمی ہے، اور یہ متروک الحدیث راوی ہے، متہم ہے، فلا عبرت بروایت عنہ، تو اس کا اس سے روایت کرنے کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ خود بذات خود متہم اور متروک الحدیث ہیں۔ یہاں پر کئی باتیں اشارتاً میں کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام ابن ابی حاتم رازی کی ایک آدھی کتاب سے حکم نقل کر کے بس نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا جرح و تعدیل ابن ابی حاتم بندہ دیکھے راوی پر، وہاں جو حکم نقل کر دے، نہیں ہے تو بس کہیں وہاں حکم ہے ہی نہیں، ہمیں امام ابن ابی حاتم کی دوسری کتاب العلل، علل ابن ابی حاتم بڑی معروف کتاب، اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں اسی راوی پر اس میں تو بحث نہیں ہے۔ کتنے ایسے راوی ہیں
جرح و تعدیل میں بھی بحث ہے، علل میں بھی بحث ہے، کچھ ایسے بھی راوی ہیں جرح و تعدیل میں ہے نہیں بحث، حکم نہیں ہے، علل میں ہے۔ اسی طرح المراسیل ابن ابی حاتم کی وہ بھی دیکھنی ہے، وہاں بھی ہمیں حکم ملتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم ہے، وہ بھی ہمیں دیکھنی ہے۔ یہ 4 معروف کتابیں ہیں امام ابن ابی حاتم کی، جرح و تعدیل ابن ابی حاتم، علل ابن ابی حاتم، مراسیل ابن ابی حاتم، تفسیر ابن ابی حاتم، یہ چاروں کتابیں مطبوع ہیں، عام دستیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی نوجوان بیٹے بیٹی کو وہ ان چاروں کتابوں کو فوکس کر کے امام ابن ابی حاتم نے جو حکم راویوں پر نقل کیے ہیں ان کو ایک اچھی ترتیب کے ساتھ جمع کر دیتی ہے، بہت اچھا کام ہوگا۔ آج تک میرے ناقص علم کے مطابق ایسا کام نہیں ہوا۔ پہلے بھی کچھ لیکچروں میں نے یہ توجہ دلائی تھی، تو اب پھر میں کہہ رہا ہوں اس پہ کام ہونا چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں امام ابن ابی حاتم کی ساری کتابوں سے حکم راویوں پر ہمیں کٹھے ملیں گے، تو فائدہ ہو گیا۔ جیسے ہم نے الحمدللہ سال پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کی تمام کتب سے، ان کے شاگردوں کی کتابوں سے، یعنی امام بخاری سے منقول جو کچھ بھی اقوال جرح و تعدیل تھے، امام بخاری صاحب کی تینوں تاریخیں اور ضعفاء کو جمع کر دیا، پھر دیگر کتابوں سے بھی راویوں کے خلاف جمع کر دیا، تو بڑا فائدہ ہوا۔ ایک راوی پر تمام حکم امام بخاری کے ہاں کیا کیا ہے حکم، وہ سارے اکٹھے مل گئے۔ بلکہ صحیح بخاری میں بھی امام بخاری صاحب نے 8-10 راوی پر حکم لگائے ہیں، وہ بھی ہم نے لیے۔ تاریخ الصغیر مفقود ہے، لیکن ہمیں کچھ دیگر کتابوں سے تقریباً 30 کے قریب حوالے ملے، وہ بھی ہم نے اس میں جمع کر دیے۔ یعنی امام بخاری صاحب کا جرح و تعدیل کا علم وہ اللہ کی رحمت اور توفیق سے ہم نے اس کو جمع کیا۔ الجامع لتواریخ البخاری کے نام سے 3 ضخیم جلدوں میں یہ کتاب ہم نے عربی میں شائع کی ہے اور عام دستیاب ہے۔ تو اسی طرح کا کام ابن ابی حاتم پر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ توفیق دے، مجھے توفیق دے، آپ کو توفیق دے، جو بھی کرے مجھ سے رابطہ کرے، میں ان کی پوری رہنمائی کروں گا۔ دوسری بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں، امام حاکم بہت بڑے اجل امام ہیں علل کے، جرح و تعدیل کے، علم حدیث کے، ماشاءاللہ، لیکن انسان ہونے کے ناطے انہوں نے ایک حکم لگایا ہے تو اس پر امام عراقی تعاقب کر رہے ہیں، امام عراقی تعاقب کر رہے ہیں کہ آپ امام حاکم صاحب فرما رہے ہیں، ابن ابی حاتم نے یہ ذکر کیا ہے، قرہ بن خالد بھی ان سے روایت کرتا ہے کہ امام عراقی کہتے ہیں مجھے تو نہیں ملا۔ کیا مطلب؟ ہمیں اصل دیکھنی چاہیے، پھر کوئی بات کرنی چاہیے، اصل دیکھے بغیر جیسے دیکھا ویسے بیان نہیں کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ امام عراقی رحمہ اللہ کے پاس یہ دونوں کتابیں تھیں، یہ دلیل ہے کہ امام عراقی صاحب کے پاس دونوں کتابیں تھیں، جرح و تعدیل ابن ابی حاتم بھی تھی اور علل ابن ابی حاتم بھی تھی، دونوں کو دیکھا ماشاءاللہ۔ اب صبر کریں اس دور کی کتابیں کیسی تھیں، مخطوطات قلم سے لکھی ہوئی، اب ہم ایک صفحہ بھی پڑھیں تو شاید 10 گھنٹے لگ جائیں، پڑھنا نہ آئے۔ اللہ اکبر، کیسے وہ مخلص درویش انسان تھے، اللہ نے ان کے علم اور قلم میں وقت میں اتنی برکت ڈالی تھی کہ پوری امت مسلمہ اسلام کو سمجھنے میں ان کی محتاج ہے۔ ان کی لالٹین اور دیا، موم بتی عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، کس طرح مشکل حالات میں انہوں نے دن رات ایک کر کے دین کا کام کیا، آج ہم ان سے فائدہ لے رہے ہیں۔ تو یہ علم بڑا وسیع ہے، علم بڑا وسیع ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ مخلص ہوگا، جتنی محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو اتنا ہی خیر و برکت کا سبب بنا دے گا۔ تو بہرحال اب امام عراقی کی تحقیق، پھر یہ موجودہ جو محققین ہمارے دور کے، انہوں نے پھر اور تحقیق کی اس پر، یعنی یہ تحقیق کے دروازے قیامت تک کھلے ہیں۔ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن و حدیث پر محنت کرنی چاہیے اور مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ شاید ایک بھی کام ہمارا اللہ کو پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ سے بن ہمیں معاف کر دے، صدقہ جاریہ بن جائے، آمین۔ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر آخر میں اسی حدیث پر بحث کرتے ہوئے، وَقَدْ أَخْرَجَ جَمِيعًا، ان دونوں نے احادیث نکالی ہیں، ان جماعت من الثقات، ثقہ راویوں کی ایک جماعت سے، لا راوی لہم الا واحد، کہ ان سے روایت کرنے والا صرف ایک ہے۔
امام حاکم ایک قاعدہ قانون بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو میں نے روایت بیان کی ہے کہ سکہ سے بیان کرنے والا ایک ہے، تو کہتے ہیں کہ امام بخاری اور مسلم میں یہ بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں کہ امام بخاری اور مسلم سکہ سے بیان کرتے ہیں اور ان سے بیان کا صرف ایک ہوتا ہے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں فَيَلْزَمُهُمَا بِذَلِكَ رَجْمِ، ان دونوں پر یعنی امام بخاری مسلم دونوں پر لازم تھا کہ اس جیسے کی حدیث کو بھی نکالتے، اللہ اکبر، اپنی کتاب میں لاتے، ثابت کرنا چاہتے امام حاکم کہ یہ بھی امام بخاری مسلم کی شرط پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ قاعدہ جو امام حاکم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے یہ بھی تفصیل طلب ہے، اس میں کافی زیادہ تفصیل ہے۔ امام حاکم امام بخاری اور مسلم وہ بہت زیادہ سندوں سے تنقیح کرتے تھے، یہ کوئی قاعدہ عام نہیں ہے کسی کا سے ایک بیان کر تو اس کی روایت لے لی جائے گی، نہیں، ایسا یہ قاعدہ عام مطلق نہیں ہے، عام نہیں ہے، بلکہ امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ملکہ دیا تھا، وہ بال کی بھی کھال اتارتے تھے، تنقیح کرتے تھے، ہر سکہ سے ایک بیان کرنے والے کی روایت نہیں لیتے تھے ہر کسی کی، اگر وہ ایسی بات ہوتی تو پھر اس کو بھی لے آتے، ایسی نہیں بات، اور یہ قاعدہ عام بھی نہیں ہے، بلکہ امام بخاری اور مسلم نے بڑی تنقیح کی ہے، اس کے بعد جا کر وہ کسی راوی کی روایت لیتے تھے۔ بارک اللہ فیک۔ اس پر تو مستقل کتابیں بھی ہیں، جو بھی میں نے لفظ بولے آخری، اس پر مستقل کتابیں بھی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی تنقیح کے حوالہ سے، اصول و ضوابط ہیں۔